ایک دفعہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اہم ترین چیز کی طرف توجہ دلانے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے سوال کیا، کیا آپ جانتے ہیں کہ مفلس کون ہے؟ اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے زمانے کی روایت اور معروف طریقے سے بتایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس درم و دینار نہ ہو، دنیاوی سامان اس کے پاس نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے پاس نمازیں ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ ادا کی ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے حقوق العباد میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ناجائز طریقے سے کھایا ہوگا، کسی کا خون ناحق بہایا ہوگا یعنی قتل کیا ہوگا، اور کسی کو ناجائز مارا پیٹا ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب مظلوم داد رسی کے لیے، انصاف کے لیے کہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گالی دینے والے، تہمت لگانے والے، کسی کا ناجائز مال کھانے والے، خون ناحق بہانے والے اور کسی کو ناجائز مارنے پیٹنے والے کی نمازیں، روزے اور زکوٰۃ جو اس نے دی ہوگی، ساری عبادات مظلوموں میں بانٹ دی جائیں گی، یہاں تک کہ یہ عالم ہوگا کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن مظلوموں کی داد رسی کرتے ہوئے جو اس نے مظالم دنیا میں کیے ہوں گے، حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی کی ہوگی، تو سارے مظلوم جب نیکیاں لے جائیں گے اور نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ مظلوموں کی برائیاں اس ظلم کرنے والے پر ڈال دی جائیں گی اور پھر اس کو دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔ ناظرین، یہ روایت ہمیں متنبہ کرتی ہے، ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑتی ہے کہ جہاں ہم عبادات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور صدقات و خیرات ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہیں کہ ہم اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کرتے اور لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں، ہم اپنی زبان کو کنٹرول نہیں کیتے اور کسی مسلمان بھائی پر ناجائز جو ہے وہ تہمت لگاتے ہیں، کسی کو ناجائز جو ہے طریقے سے اس کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس کا مال ناجائز طریقے سے جو ہے ہڑپ کر جاتے ہیں، تو یہ چیزیں ساری کی ساری قیامت کے دن جو ہے وہ والے جان بن جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جس کو تم مفلس سمجھتے ہو نا، کہ جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، دنیاوی مال و متال نہیں ہے، لیکن اس کے پاس صحت ہے، اس نے کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، کسی پر زیادتی نہیں کی ہے، وہ تو قیامت کے دن مفلس نہیں ہوگا۔ مفلس تم میں وہ ہوگا جو آج تمہیں بڑا امیر اور غنی نظر آ رہا ہے، لیکن حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی کر کے، اپنے مسلمان بھائیوں پر ظلم و زیادتی کر کے، وہ قیامت کے دن اپنی ساری نیکیاں جو عبادات اس نے کی ہیں وہ ساری کی ساری ضائع کر بیٹھے گا اور پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس روایت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زندگی کے بارے میں جو آخرت کی زندگی ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے آپ نے اس چیز پر زور دیا، انسسٹ کیا کہ حقوق العباد جو ہے اس پر کامل توجہ دی جائے، نہ کہ صرف عبادات کی جائیں اور عبادات کے ساتھ ساتھ دوسرے انسانوں کے حقوق کا
بھی خیال رکھا جائے اور ان کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کی جائے۔